کل تک عمران خان کا نام لینے پر پابندی تھی، لیکن آج پارلیمان کے تمام ایوانوں میں خان کا نام گونج رہا ہے۔ کپتان کی رہائی کھلاڑیوں کا پہلا ٹاسک بن گیا۔ علی امین خان گنڈا پور کا پہلا ہدف کیا ہے؟ گنڈا پور کا گنڈاسا بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی تقریر کے پیچھے مسلم لیگ نون کی کتنی مشاورت شامل ہے، اس پر آج ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کچھ پروفیشنل مصروفیات تھیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ اتنی گیپ نہیں آئے گا آپ کی ہماری ملاقات میں، اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ عمران خان کا نام لینے پر پابندی تھی اور میڈیا پر یا بہت سارے مقامات پر عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ آپ نے بہت پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی، یعنی کہ اس کا مطلب عمران خان ہوتا تھا، اور عمران خان کا نام لینے پر کوئی آفیشیل پابندی نہیں تھی، لیکن اندیکھی پابندی ضرور تھی جس کی وجہ سے عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن فیصلے دیکھیں قدرت کے کہ آج پارلیمان کے تمام ایوانوں میں، چاہے وہ سینیٹ آف پاکستان ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا پھر صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نام گونج رہا ہے۔ عمران خان کے بغیر کوئی کام آگے بڑھ نہیں رہا۔ کے پی اسمبلی میں آج جس طریقے سے کپتان کا ایک کھلاڑی چیف منسٹر کے پی بنا ہے، اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن قومی اسمبلی میں جس طریقے سے عمران خان کے کھلاڑی عمران خان کے نیریٹو کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آج خطاب بھی کیے گئے، جو اسپیکر کے امیدوار تھے محمد عامر ڈوگر کی طرف سے جو خطاب کیا گیا تھا، جنید اکبر کی طرف سے جو خطاب کیا گیا ہے، یہ نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ کچھ سٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے ایوان میں، جن کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ وہ رکا نہیں ہے، لیکن ایک پیغام یا ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے۔ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی اسی انداز میں چلے گی، بلکہ اس سے زیادہ چیزیں اور کریٹ ہوں گی، اور اس کے لیے یقیناً حکومت کو اپنا بزنس چلانا، اسپیکر کو ہاؤس چلانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے حکومت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ نشستیں ملیں، وہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جو روکی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا، یا اس کا فیصلہ کون نہیں کرنے دیا جا رہا، کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید صدر مملکت کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دے دی جائیں، اس وقت تک چیزوں کو روکا جانا ضروری ہو گیا ہے، یا روکا جانا مناسب سمجھا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اور ڈیولپمنٹ سامنے پیش کر دے۔ جس طریقے سے 8 فروری 2024 میں ایسی انہونیاں ہوئیں کہ ایسے لوگ باہر نکلے اور ایسے لوگ جیت کر آئے کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ لیکن یہ بات اب بالکل طے ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان کا نام ایوانوں میں گونجتا رہے گا، اور آج کے پی اسمبلی میں جس طریقے سے علی امین خان گنڈا پور جس بھاری اکثریت کے ساتھ چیف منسٹر کے پی منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا پیغام اور ان کا خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بہت سارے کور ایشوز کو ٹچ کیا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے انداز میں کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ان سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی درخواست کی ہے کہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اور جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ تو عمران خان کے حوالے سے جو عمران خان کا نیریٹو ہے، گو کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے، لیکن عمران خان اپنے پولیٹیکل جو اس کے عزائم تھے، جو مقاصد تھے، اس میں عمران خان کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں اگر ہم بات کریں تو ایک بھاری بھرکم اپوزیشن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہے، اور اس کے بڑے شیر افضل مروت جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ دوسری طرف
گوہر علی خان صاحب موجود ہیں جو کہ ایک ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اسی طرح عامر ڈوگر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو اور بہت سارے، گوہر ایوب خان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو ایک پورا ماحول بنے گا قومی اسمبلی میں بھی، اور پھر اسی طرح جو کے پی میں عمران خان کے کھلاڑی جس طریقے سے آگے آئے ہیں، اور جس طریقے سے علی امین خان گنڈا پور کا عمران خان نے انتخاب کیا، جب علی امین خان گنڈا پور کا یہ عمران خان نے منظوری دی تھی چیف منسٹر کے لیے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ شاید بہت اب پتہ نہیں کیا سچویشن کریٹ ہوگی، لیکن علی امین خان گنڈا پور نے آج بڑے بہت دلچسپ انداز میں جس طریقے سے ان کی تقریر تھی، انہوں نے میسیجز کریٹ کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کو فی الحال میسیجز دیے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد اب دیکھنا یہ کہ علی امین خان گنڈا پور جو ایف آئی آرز ختم نہیں ہوتی اس کے حوالے سے کیا ان کے احکامات ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت صوبے کے جو آئینی سربراہ ہیں وہ چیف منسٹر کے پی ہے، اور کے پی سے ہی چیزیں کریٹ ہوں گی، کے پی سے ہی سارا ماحول جنم لے گا، اور پھر عمران خان کی رہائی کی جانب معاملہ بڑھے گا ایسا ایسا۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی کے پی میں، خاص کر اس نگراں حکومت کے دور میں، اور جن پولیس افسران نے آئین اور قانون کی بجائے کسی کے ذاتی احکامات کو پیروی کی، وہ لوگ اب بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اپنے تبادلے اور ٹرانسفر کے بارے میں بہت زیادہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور کا گنڈاسا تیار ہے، گنڈاسے سے پہلے انہوں نے ایک ہفتے کی مہلت دی ہے کہ جو ایف آئی آرز بغیر کسی پروف کے ہیں اور محض انتقامی کارروائی کے بنیاد پر ان کا اندراج کیا گیا ہے، وہ ایف آئی آرز ختم کی جائیں، یا پھر اس کے پروف لا کر جنہوں نے قانون توڑا ان کو سزائیں دی جائیں۔ ادروائز یہ ایک ہفتہ اصلاح کے لیے ہے، جس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار رکھے۔ تو یہ میسج ہے، اور آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کی اصل منزل عمران خان کی رہائی ہے، اور اس کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ گراؤنڈ کیسا ہوگا وہ یقیناً آپ بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یا علی امین گنڈا پور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ علی امین خان گنڈا پور اس بات پر کمپرومائز نہیں کرنے والے کہ میں اپنی حکومت کی خاطر عمران خان کے نیریٹو کی قربانی دے دوں، عمران خان کے نظریے کی قربانی دے دوں۔ یہ بات ہم علی امین گنڈا پور سے بالکل کوئی اس کی توقع رکھ بھی نہیں سکتا، کسی کو رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اقتدار چھوڑ دے گا لیکن عمران خان کے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کا آپ کو آنے والے دنوں میں ثبوت مل جائے گا۔ محمود خان اچکزئی نے آج جس طریقے سے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے، پہلا سیشن تھا، گو کہ ان کی باتیں آئین اور قانون کے دائرے میں اگر اس کو پرکھا جائے، اور ایک جمہوری معاشرے کے لیے وہ چیزیں یقیناً ضروری ہیں، کیونکہ آئین پاکستان نے ہر ایک کے حدود کا تعین کر دیا، اور اگر ہم اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو یقیناً وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس طریقے سے اس اوپن انداز میں اور اس طرح بہت کم دیکھا گیا کہ اس طرح تنقید کی جائے۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ کیوں ایک بار بھی اسپیکر نے انہیں ٹوکا نہیں ہے، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے اپنی سپیچ جاری رکھی حکومتی بینچز سے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کا پورے وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت بیٹھی تھی، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی سپیچ ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی آشیرواد کے ساتھ محمود خان اچکزئی نے یہ سپیچ کی ہے۔ اس سپیچ کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کردار تھا، اور اس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا۔ وہاں پر کسی نے کوئی آواز نہیں کسی کہ آپ اپنی بات کریں، اپنی بات ختم کریں، اور کہا اسپیکر صاحب نے کہ جمعے کا ٹائم ہے، ہم نے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروانا ہے، 5 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں، اور بعض ایم این ایز کی بچیوں کی شادیاں ہیں یا رشتہ داروں کی شادیاں، یہ بات آن ریکارڈ ہے جو اسپیکر صاحب نے کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کی سپیچ کو کاٹا نہیں گیا۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے اس میں وقفہ ضرور آیا تھا جب ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کا خطاب شروع ہو گیا تھا۔ اب اس طریقے سے پہلے اجلاس میں ہی کیا یہ سمجھا جائے کہ پارلیمان اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوا ہے کہ مل کر کوئی ایک نئی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اس سچویشن کا حصہ بننے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ویسے ہی آلریڈی اس طرف کھڑی ہوئی ہے،
تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے میں ملے گی. کیا جو محمود خان اچکزئی نے جو باتیں کی ہیں یقیناً وہ باتیں ایک جمہوری معاشرے کے لیے ضروری ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس پہلے اجلاس میں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ کس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آصف زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس بات پر ایسے لگ رہا ہے کہ پورے ایوان کا کنسنسس ہے اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ خربوزہ دیکھنے کے لیے اس کا کلر یا رنگ دیکھنے کے لیے یا اس کی مٹھاس چیک کرنے کے لیے پورا کھیت نہیں توڑا جاتا ہے, ایک خربوزہ چیک کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ باقی کس طرح کے ہوں گے. تو پارلیمان کے پہلے ابتدائی دنوں میں اس طرح کی سپیچ اور اس پر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, باپ, جے یو آئی فے تو تھی نہیں وہاں پر, پی ٹی آئی, ان سب کا کنسنسس کیا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ جو 3 قراردادیں پاس کرنے کی انہوں نے بات کی ہے, کیا ایسی کوئی چیز, ایسی لیجسلیشن ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان کا وہ دھمکی امیز لہجہ بھی کہ آپ خود چلے جائیں یا پھر آپ خود باز آ جائیں یا پھر ہم عوام کی طاقت سے آپ کو دھکیل دیں گے. تو یہ کچھ چیزیں بڑی کان گرم کر دینے والی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ پارلیمان, اس بار کا پارلیمان کوئی عام پارلیمان نہیں ہوگا, بلکہ قومی اسمبلی, اس بار کی قومی اسمبلی اپنی نوعیت کی ایک انوکھی ترین قومی اسمبلی ہوگی جہاں پر حکومت, کمزور ترین حکومت, بالکل بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی حکومت, لمحوں میں ایک اینٹ نکالنی اور پوری بلڈنگ دھڑام سے نیچے آگے گرنی ہے. اس بار ایسی حکومت بنی ہے اور اس حکومت کو اتنی وائبرنٹ, اتنی منظم اپوزیشن کا سامنا ہے کہ آج 91 ووٹ تھے پاکستان سنی اتحاد کونسل کے اور 91 ووٹ ہی پڑے ان کو, ایک ووٹ ان کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا. یعنی کہ گورنمنٹ ووٹ توڑتی ہے, اپوزیشن تھوڑی گورنمنٹ والے ممبر کو خرید سکتی ہے. حکومت لوگوں کو لالچ دیتی ہے ان کے کام دھندے کرنے کے, ان کو فنڈز دینے کے, ترقیاتی کام کرانے کے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ایک ووٹ نہیں توڑا جا سکا. تو اس بات کی توقع رکھی جائے کہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست کے لیے بڑے دلچسپ ہوں گے اور یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہمیں لگ رہی ہے. اور دیکھ لیجیے گا اس حکومت کو کبھی وہ بلیک میلنگز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ وہ کس چھتے میں ہاتھ دے بیٹھے ہیں کہ جہاں پر اپنوں کے روپ میں ہر ایک نے بغلوں میں تلواریں دبائی رکھی ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ باپ پارٹی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, اور چاہے وہ لوگ جو آزاد مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں. تو ایک کانٹوں کی سیج کا انتخاب کیا ہے شہباز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نون نے. دیکھتے ہیں اس کانٹوں کی سیج پر مسلم لیگ نون کب تک سروائیو کر سکتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ آنے والے دن یا پھر بہت قریب آ چکے ہیں عمران خان کی رہائی کے دن. وہ کیسے ہوتی ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1 آدھ دن میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.